السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، توریہ کسے کہتے ہیں؟ توریہ کی تعریف اور توریہ کب جائز ہے کب ناجائز ہے، احیاء حق کے لیے کب جائز ہے، یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، اور توریہ کی مثال دے کر کے بھی آپ کو سمجھائیں گے توریہ آخر کسے کہتے ہیں۔ تو اولاً تو آپ یہ سماعت کیجئے گا، توریہ کسے کہتے ہیں؟ توریہ کہتے ہیں کہ لفظ کا ایک ظاہری معنی ہے جو غلط ہے، اور ایک جو اس سے معنی مراد لیا گیا ہے وہ صحیح ہے۔ تو توریہ صحیح حاجت کے وقت بولنا تو جائز ہے، لیکن بلا حاجت و ضرورت کے توریہ یہ جائز۔ توریہ کی آپ مثال سماعت کیجئے اور توریہ مثال سے سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ مثلاً آپ نے کسی شخص کو کھانے پر بلایا اور اس نے کہا کہ میں نے کھانا کھا لیا ہے۔ اس کا ظاہری معنی کیا ہے کہ ابھی کھانا کھا لیا ہے، لیکن اس نے مراد کیا لیا کہ میں نے کل کھانا کھا لیا، تو یہ جو ہے جھوٹ میں داخل ہو جائے گا۔ اگر توریہ کی ضرورت پڑتی ہے تو احیاء حق کے لیے توریہ کے طور پر لفظ بولنا یہ جائز و درست ہے۔ مثلا کسی شفیع کو رات میں جائزات مشفوعہ کا علم حاصل ہوا، لیکن اس نے ابھی گواہ پیش نہ کی، تو وہ صبح کو گواہوں سے یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے اس کے بارے میں ابھی علم حاصل ہوا ہے۔ تو یہ توریہ کی جائز معاملات کے اندر مثال ہوئی کہ ہم وہاں بول سکتے ہیں، لیکن ناجائز امور میں توریہ نہیں بول سکتے ہیں۔ اس بات کا اچھے سے خیال رکھنا چاہیے۔ جس اچھے مقصد کو سچائی سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے اور جھوٹ سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، تو سچ ہی بولنا چاہیے، جھوٹ بولنا یہ حرام ہوگا۔ اور اگر جس اچھے مقصد کو جھوٹ کے سوا حاصل نہ کیا جا سکتا ہو تو کچھ صورتوں میں جھوٹ بولنا بھی درست ہے، مطلب کہ جھوٹ بول کر کے اس اچھے مقصد کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ظالم کسی مظلوم کو بلا وجہ قتل کرنا چاہتا ہے تو آپ جھوٹ کے ذریعے اسے بچا بھی سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی کسی کو مارنے کے لیے یا اس پر ظلم کرنے کے لیے آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے فلاں شخص کو دیکھا ہے، تو آپ منع بھی کر سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ آپ کے پاس کسی کی امانت ہے اور وہ امانت چھیننا چاہتا ہے، تو آپ اس کی امانت کی حفاظت کی غرض سے منع کر سکتے ہیں کہ میرے پاس کوئی امانت نہیں ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ توریہ یا جھوٹ کا سہارا ان صورتوں میں لیا جا سکتا ہے جو صورتیں خاص طور سے شریعت مطہرہ نے ہمارے لیے مقرر کی ہیں۔ بعض حضرات یہ سوچتے ہیں کہ شریعت نے تو کچھ جگہوں پر جھوٹ جائز قرار رکھا ہے، تو وہ ان جگہوں پر بھی جھوٹ بول جاتے ہیں جن جگہوں پر جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ تو یہ دو چند باتیں ایسی تھی جہاں جھوٹ کا سہارا لیا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال جو ہے انسان کو جھوٹ سے گریز کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ جھوٹ جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، جھوٹ انسان پر اللہ کی لعنت ہوا کرتی ہے، اور حدیث میں بتایا گیا ہے کہ یہ گناہوں کی ماں ہے ایک طریقے سے۔ لہذا ناظرین گرامی، ہمیشہ سچائی اور اچھائی کے راستے کو اختیار کیجیے گا، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے گا، اسی میں دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔ اور اسی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔